اچھا جی، وزیر اعلیٰ کی بات کر لیں کے پی کے سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے ایک اور بڑا زوردار قسم کا بیان دیا. وہ فرماتے ہیں کہ تیرا میں آپریشن صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر زور زبردستی بدماشی کے ذریعے کیا گیا. سر اب یہ ایک تو امن و امان کے لیے اگر سیکیورٹی فورسز کام کرتی ہے، ظاہر ان کے ذاتی فائدے تو نہیں، پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، کے پی کے بھی ہم سب کا صوبہ ہے، ٹھیک ہے آپ وزیر اعلیٰ ہوں گے، پھر اس طرح کے الزام ان پہ لگانا کہ دیکھیے زور زبردستی بدماشی، یہ الفاظ کا چناؤ دیکھ رہے ہیں آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ کا؟ بہت غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. اگر کوئی ایجنسیز کو، ساز اداروں کو ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیتے؟ اطلاع ملے گی کہ بھئی فلاں جگہ اتنے دہشت گرد بیٹھے ہیں، تو وہ تو آپ سے یاد لینے کے چکر آپ کو ایک میں بیٹھے لیٹر رہے وہاں. لکھیں گے کہ جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے صاحب، ہمیں اطلاع ملی ہے تیرا کی فلاں عمارت میں یہ دہشت گرد پھنسے ہوئے ہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں، اور ہم ان پہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ نان سینس یار. آپریشن کریں جہاں ملے، ان کا کام ہے ایجنسیوں کا کریں. ایک تو آپ خود نہیں کر رہے، آپ کا کام ہے، آپ کی پولیس کر نہیں رہی، آپ کھل کے حمایت کرتے ہیں. آپ تاریخ موجود ہے، آپ جو افغانستان سے دہشت گرد آئے ہوئے ہیں آپ ان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی سیاست چمکا رہے ہوتے ہیں. جن کا کام ہے آپریشن وہ کریں گے، اور کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو پوچھنے کی، کر کے بتائیں. اور دہشت گردوں کو نیست و نابود کریں، کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ. جو یہ اگر وہاں آپریشن ہو رہا ہے اس کو زور زبردستی بدماشی کہنا، یہ بہت غیر ذمہ دار بات ہے. اچھا اس طرح کے بیانات سے آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق سے ان کے تعلقات استوار ہوں گے یا مزید خراب ہوں گے؟ دیکھیں یہی وہ لوگ ہیں، میں کہتا ہوں نا پی ٹی آئی کو سب سے بڑا خطرہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی ہے. آج جو ان کے بانی خان صاحب جو جیل میں ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ خود ہے. وہ سب کی دکانیں چل رہی ہیں، سب کے مزے آ رہے ہیں، سب لیڈروں کی سیاست چمک رہی ہے، اور وہ اندر ہیں. ان کی رہائی سے زیادہ یہ اپنی کمائی کے چکروں میں اور اپنی اس میں لگے ہوئے ہیں، اور اس قسم کے بیانات دیکھے اور مشکلات پیدا کر لیتے ہیں. یہ بھی، اور جو ان کے ٹویٹر ہینڈلر ہیں وہ بھی، اور جو ان کی سوشل میڈیا ہے وہ بھی. اس سوائے ان کو اپنے بانی کو اور جو جیل میں ان کے رہنما ان کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. کوئی بات چیت کرنے کے لیے کوئی ایسی فضا ہی نہیں بنا رہے کہ آپ وہ بات چیت کریں. کبھی وہ سندھ میں آ کے الٹی سیدھی جا کی باتیں کرتے ہیں، کبھی پنجاب میں جا کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. وہاں دکھا رہے نہیں ہیں کہ آپ نے خود کیا کارکردگی ہے. دہشت گردی کے واقعات ایک کے بعد ایک ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور آپریشن کرو تو اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. اچھا ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں ناظرین کہ چونکہ اچھا صاحب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، اور دوسرے صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی سینٹ میں کہا جا رہا ہے ان کا بھی حکومت نے تسلیم کر لیا ہے، اور اس کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. کیونکہ پی ٹی آئی کا رویہ کے پی کے میں تو وہ ہے. اب جنہیں خان صاحب نے اپوزیشن کرنے کے لیے چن لیا، ظاہر ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. سر اب اپوزیشن لیڈر تبدیل ہونے سے، یعنی عمر ایوب صاحب تھے، اب یہ شخص جو ہے جس کا نام محمود خان عاشقزئی صاحب ہے، پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں، بڑے سینئر آدمی ہیں، لیکن ان کا تعلق بیسیکلی تو ظاہر پی ٹی آئی سے نہیں، اپنی جماعت ہے ان کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے لیے مزید ٹف ٹائم ہوگا، یا حکومت کے لیے اب راوی چین ہی چین لکھتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ ان کی جس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے یہ بہت بہتر فیصلہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک کے بعد ایک چینج کر کے دیکھے، کوئی بھی سنسیئر نہیں تھا ان کی رہائی کے لیے اور بات چیت کے لیے. یہ ایک زیرک سیاستدان ہے، اور ان کی صحت اور ان کے بننے سے جو انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی جس سے معافی کی بات کی اور افہام و تفہیم کی بات کی، بات چیت کے لیے بات چیت کی، وہ بہت بہتر بات کی. اس قسم کی بات ہوں گی اور صاحبزادہ صاحب سینٹ میں بن جائیں گے، اس قسم کے لوگ ہوں گے، تو میرے خیال میں اب ان کی رہائی کی اور بات چیت کی پی ٹی آئی سے دروازے اب کھل جائیں گے. جو ان کے اپنے لیڈروں نے بند کیے ہوئے تھے، سیم کے پی کے پہلے آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا. یہ آئے ہیں، ان کی بھی زبان جو ہے وہ اس سے ہی ملتی جلتی ہے. باقی آپ غور کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی ان کی تقریریں سن لیں، کیسے کیسے وقت میں جنگ کے زمانے میں ان کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، تو ذمہ دارانہ تھی ہی نہیں. ایسے آدمی کو تو بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. اب بہتر فیصلہ ہے، اور میرے خیال میں اب بہتری کی طرف جائیں گے، اور شاید بات چیت اسٹارٹ یا تو ہو گئی ہے یا ہو جائے گی. اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں اور پابندی غیر انسانی ہے، حکمرانی میں حصہ اور تمام زبانوں کا احترام ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کھوٹے سکوں کو ہٹانے کے لیے تحریک چلانا ضروری ہے. نظام اچھا ہے پر چلانا نہیں چاہتے، بس نیت ہونی چاہیے. ملک کو چلانے کے لیے سب قوموں کو حصہ دیں تو ملک چل جائے گا.
اچھی بات ہے، سیاسی بیان ہے، یہ بیان اس سے پہلے بھی بہت دفعہ آ چکا ہے سر، لیکن یہ آخر میں انہوں نے کہا نا سب قوموں کو حصہ دیں، تو کیا کوئی قومی حکومت والی بات تو نہیں ہو رہی؟ لیکن قومی حکومت کی بات والی، میں اس پہ الگ ایک پروگرام کریں، مجھ کو تو بہت قریب لگ رہی ہے قومی حکومت، اچھا، بہت دور نہیں ہے، اسی سال 2026 میں ہی بنے گی قومی حکومت، اور بنے گی، اور اس سے پہلے میرے خیال میں خان صاحب کے بغیر یہ دو آن بورڈ ہوں گے، یہ جو دو آدمی آئے ہیں سینٹ میں اور اس میں، یہ بات چیت کے دروازے کھولیں گے اور بات چیت ہوگی اور مرحلہ وار ہوگی، اور آپ دیکھیے گا کیونکہ اس وقت پاکستان معاشی طور پہ جو ہے وہ ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے، اس کے لیے ہمیں اور بہت دنیا کے دروازے ہمارے لیے کھل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی ہے، اور اب ہم اسلحہ بیچنے والے ممالک میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور بہت بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ ہمارے پیس پیکٹ ہو رہے ہیں، جس کا پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس وقت پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جو اسٹیبلش ہو، اور جس کو عوام کی بھی پوری طریقے سے حمایت حاصل ہو، تو اس کی باتیں بہت زور پکڑتی جا رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ایسی کوئی بات چیت مجھے لگتا ہے کہ ہوگی، قبل از وقت ہے، لیکن میں زیادہ دور نہیں دیکھ رہا ہوں قومی حکومت۔